الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ آمَنْتُ بِاللَّهِ صدق اللہ العظیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا سید المرسلین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورۃ البقرہ شریف اور اس کی آیت نمبر 124، پارہ نمبر 1 اور اس کا رکوع نمبر 15۔ اس آیت پاک میں ایک عظیم شخصیت، اللہ کے برگزیدہ نبی حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، اور جہاں سے آگے تقریباً اس رکوع کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہی ذکر پاک ہے۔ اس آیت پاک میں اللہ رب العزت نے ان کے حوالے سے ذکر کیا کہ آپ وہ عظیم شخصیت ہیں، اللہ کے خلیل ہیں، کہ اللہ رب العزت نے آپ کو جس بھی آزمائش میں اتارا، جس بھی امتحان میں ڈالا، خود رب فرما رہا ہے کہ میرے ابراہیم کو میں نے جس بھی آزمائش میں اتارا وہ اس میں کامیاب ہوا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کامیابیوں کا اعلان کسی کا کوئی کرتا ہے، کسی کا کوئی کرتا ہے، لیکن آپ کتنے عظیم شخص ہیں کہ آپ کی کامیابی کا اعلان خود رب کر رہا ہے۔ اچھا، آزمائشیں کیا تھی، امتحان کیا تھے، کہ اس کے حوالے سے مفسرین لکھتے ہیں کہ آپ کو یکے بعد دیگرے 7 بڑی آزمائشوں کا سامنا ہوا، 7 بڑے امتحانوں سے آپ کو گزارا گیا، اور جب آپ 7 کے 7 میں کامیاب ہوئے تو اس کے بعد پھر رب العالمین نے اس کا انعام بھی دیا، اس کا صلہ بھی دیا۔ اس کے جواب میں ظاہر ہے جو پوزیشن پہ آتا ہے اس کو پھر میڈل پہنائے جاتے ہیں، اس نے کارکردگی کے تمغے دیے جاتے ہیں۔ تو 7 بڑی آزمائشوں سے آپ کو گزارا گیا یکے بعد دیگرے، اور جب آپ ہر آزمائش میں، ہر امتحان میں کامیاب ہوئے تو پھر رب العالمین بھی بڑا لاجواب ہے، اس نے انعام بھی اتنے ہی بڑے دیے۔ 7 بڑی آزمائشوں میں پہلا آپ کا امتحان اس وقت شروع ہوا کہ جب آپ غار سے باہر تشریف لائے تو دیکھا کہ اس وقت کی قوم کچھ سورج کو پوج رہی ہے، کچھ چاند کو پوج رہی ہے، کچھ ستاروں کو پوج رہی ہے، مشرک قوم بن چکی ہے، کوئی بتوں کو پوج رہی ہے۔ آپ گزرتے آئے، دیکھتے آئے، گزرتے آئے، دیکھتے آئے، اور جب گھر پہنچے ماں کے ساتھ تو وہاں عجیب معاملہ تھا۔ آپ ہی کے گھر میں آپ کے چچا، کیا نام تھا اس کا؟ آزر،
ہاں جی، آپ کے حقیقی والد کا نام تعارف تھا۔ آپ کا چچا آزر وہ بت پرست بھی ہے، بت فروش بھی ہے، بتوں کی پوجا بھی کرتا ہے اور بتوں کی دکان بھی بنا رکھی ہے۔ وہ خود بت بناتا تھا پھر لوگوں کو بیچتا تھا، یعنی اس حد تک گمراہی تھی۔ اور باہر نکلتے تو باہر کوئی سورج کی پوجا میں بیٹھا ہے، کوئی چاند کی پوجا میں بیٹھا ہے۔ پھر وہ آگے جا کے آیات آئیں گی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک ایک چیز کو فلما رأى القمر بازغا قال ھذا ربی، کہیں آپ فرماتے ہیں فلما رأى الشمس بازغة قال ھذا ربی ھذا اکبر، فلما افلت قال یا قوم انی بریء مما تشرکون۔ آپ جب چاند کو دیکھتے ہیں، سورج کو دیکھتے ہیں تو پھر خود سوال کرتے ہیں کیا اس کو میرا رب کہتے ہو؟ جب سورج غروب ہو گیا، چاند غروب ہو گیا تو آپ فرمانے لگے کہ سنو، جس کا غروب ہو وہ خدا نہیں ہو سکتا، جو خدا ہے وہ اس کا غروب نہیں ہو سکتا۔ جس کو تم میرا رب کہتے ہو، میرا خدا کہتے ہو، میرا الہ کہتے ہو، یہ تو کبھی طلوع ہوتا ہے، کبھی غروب ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جو خدا ہو، جو الہ ہو، اس کا غروب نہیں ہو سکتا، اور جس کا غروب ہے وہ الہ نہیں ہو سکتا، لہذا ان چیزوں کو میں نہیں پوچھ سکتا۔ انی بریء مما تشرکون، جو شرک تم کر رہے ہو نا، میں اس سے بری ہوں، میں اس سے الگ ہوں، اس کو ہم نہیں مانتے۔ اب اس وقت کے حالات میں یہ بہت بڑا انکار تھا، اور بڑے آپ کے قریبی لوگ ایسا کام کر رہے تھے، قریبی خاندان کے لوگ کر رہے تھے، تو ان سب کی مخالفت میں کھڑے ہو جانا اور اپنے گھر میں چچا کا جو بت پرست ہونا، اس کا بت فروش ہونا، اس کے مقابلے میں کھڑے ہو جانا، یہ آپ کی پہلی بڑی آزمائش تھی، پہلی بڑی آزمائش تھی۔ گھر سے ہی مخالفت کا سامنا ہونا، یہ پہلی بڑی آزمائش تھی، لیکن اللہ کی قدرت، حضرت ابراہیم علیہ السلام اس پہلے بڑے امتحان میں بھی کامیاب ہوئے۔ اس کے بعد دوسرا مقابلہ، دوسرا امتحان آپ کا اس وقت ٹھہرا جب آپ کا نمرود کا آمنا سامنا ہوا۔ نمرود ایک بڑی سلطنت کا مالک تھا، بڑی سلطنت کا بادشاہ تھا، بڑا غرور تھا اسے، اور وہ بھی خدائی دعویٰ کر بیٹھا تھا، لوگوں سے سجدے کرواتا۔ جب اس کے سامنے لوگوں نے جا کے بتایا کہ جی ایک نوجوان ہے جس نے ہمارے بتوں کا حشر نشر کر دیا، اس نے کہا جی بلا کے لاؤ۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود کے دربار میں گئے تو نمرود کے دربار کا قانون یہ تھا کہ جو شخص آتا پہلے اس کے سامنے سر جھکاتا، پہلے اس کو سجدہ کرتا اور پھر اس سے بات کرتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب وہاں پہ گئے تو آپ نے پہلی مرتبہ نمرود کے دربار کا اصول پلٹ کے رکھ دیا۔ اس کا اصول یہ تھا جو آتا پہلے سر جھکاتا پھر بات کرتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اس کے دربار میں گئے تو سر جھکا کے نہیں گئے، سر اٹھا کے گئے۔ وہ چیخا چلایا، اس نے کہا میرے آداب کا نہیں پتا، میرے دربار کے قانون کا نہیں پتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ تیرے دربار کے قانون ہوں گے کسی اور کے لیے، میں اللہ کا خلیل ہوں۔ یاد رکھ، میں ابراہیم کا سر جب بھی جھکتا ہے صرف اس وحدہ لا شریک کے سامنے جھکتا ہے، اس کے علاوہ کسی اور کے سامنے جھک سکتا نہیں۔ میں ابراہیم کا سر کٹ تو سکتا ہے لیکن کسی غیر کے آگے جھک نہیں سکتا۔ تو یہ ایک بڑی طاقت کے مقابلے میں کھڑے ہونے والی بات ہے، لیکن اللہ کی قدرت زمانہ جانتا ہے، تاریخ اس پہ گواہ ہے، چشم فلک گواہ ہے کہ اس امتحان میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کامیاب ہوئے۔ تیسرا بڑا امتحان تھا جب حکم آ گیا، آپ بڑی عمر میں تھے، بڑے حیادار تھے، بڑا نگاہوں کے اندر حیا تھا، طبیعت کے اندر بڑی شفافیت تھی، بڑی طہارت تھی، کہ حکم آ گیا جی
ختنے کا، یہ پہلی مرتبہ آپ نے کروایا۔ اب ایک طرف حیا داری، پردہ داری، اور دوسری طرف یہ حکم ربی کہ ختنہ کرواؤ، تو یہ بھی ایک بڑی آزمائش تھی، حتیٰ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آزمائش میں بھی کامیاب ہوئے۔ چوتھا بڑا امتحان تھا کہ جب نمرود نے آپ کے لیے بہت بڑی آگ تیار کروائی، جس کے شعلے آسمانوں سے باتیں کر رہے تھے، مہینوں اس نے لکڑیاں جمع کروائیں، پھر آگ بھڑکائی، اس کی تپش میلوں تک دور جاتی تھی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس وقت بھی کہا گیا کہ آپ اپنے موقف سے دستبردار ہو جائیں، پیچھے ہٹ جائیں، آپ کو چھوڑ دیا جائے گا۔ جب آپ ڈٹے رہے، کھڑے رہے، پھر آپ کو ایک منجنیق میں اٹھا کے آپ کی طرف جب لایا گیا تو اس وقت حضرت جبریل امین حاضر خدمت ہوئے اور آپ ہی کہتے ہیں کہ اے اللہ کے خلیل، اب اگر کو میری مدد کی ضرورت ہے، میری کو ہیلپ کی ضرورت ہے، میرے لائق کوئی حکم ہے تو بتائیے، میں یہاں سے اوپر اٹھا کے لے جاتا ہوں، آپ آگ سے بچ جائیں گے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جبریل پہلے اتنا تو بتا کہ جہاں میں جا رہا ہوں، جو کچھ میرے ساتھ ہو رہا ہے، جس امتحان سے میں گزر رہا ہوں، ذرا اتنا تو بتا، اس کی خبر میرے رب کو بھی ہے کہ نہیں؟ وہ بھی یہ سارا منظر دیکھ رہا ہے کہ نہیں؟ تو حضرت جبریل امین عرض کرتے ہیں اللہ کے خلیل، بات بہت بڑی کر دی ہے، وہ تو جانتا ہے، وہ تو علیم بذات صدور ہے، وہ ہر چیز کی خبر رکھتا ہے، وہ جانتا ہے، اسے پتا ہے کیا ہو رہا ہے۔ آپ نے دوسرا سوال کیا، پھر جبریل یہ بتا، تو مجھ پہ زیادہ مہربان ہے یا وہ؟ تو میرا زیادہ ہمدرد ہے یا وہ؟ تو رحمان و رحیم ہے یا وہ؟ تو حضرت جبریل امین نے عرض کیا کہ رحمان بھی وہ ہے، رحیم بھی وہ ہے، مہربان بھی وہ ہے، اور بہت بڑا شفیق بھی وہ ہے۔ تو فرمایا پھر جبریل تو پیچھے ہٹ جا، یہ رب جلیل جانے یا اس کا ابراہیم خلیل جانے۔ یہ خلیل اور رب جلیل کے درمیان کا معاملہ ہے، جس رضا پہ وہ راضی ہے، جو رب جلیل کی رضا ہے، وہی ابراہیم خلیل کی رضا ہے۔ اگر وہ آگ میں مجھے جلانا چاہتا ہے تو میں جلنے پہ راضی ہوں، جو اس کی رضا ہے وہی میری رضا ہے، تو پیچھے ہٹ جائے، یا رب جلیل جانے یا اس کا خلیل جانے۔ جب اتنا بڑا توکل کر کے آپ آگ میں جانا پسند کرتے ہیں، اس کی رضا کو پاتے ہیں، اس کی رضا کے مطابق چلتے ہیں، تو پھر رب کی طرف سے حکم آ گیا، قلنا یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم، اے آگ سن لیں، میرا خلیل آ رہا ہے، اس کے پہنچنے سے پہلے اس کے لیے گل و گلزار بن جا، اس کے لیے سلامتی والی بن جا، اسے اس کا ایک بال بھی جلانے سے باز رہنا، میں رب کا حکم ہے۔ رب نے اس امتحان کے اندر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کامیاب کراتے، اس بڑی آزمائش کے اندر بھی آپ کامیاب ہوئے۔ پانچواں بڑا امتحان یہ تھا کہ جب آپ کو حکم آ گیا ابراہیم قربانی کیجیے، آپ اٹھے، 100 اونٹ قربان کر دیے۔ دوسری رات ہوئی، پھر حکم آ گیا ابراہیم قربانی کیجیے، اگلے دن اٹھے، 200 اونٹ قربان کر دیے۔ ہمیں تو ایک ایک جانور قربان کرنا مشکل ہوتا ہے نا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک دن 100 اونٹ قربان کیے، دوسرے دن 200 اونٹ قربان کیے، لیکن عجیب بات ہے، تیسرے دن پھر حکم آ جاتا ہے ابراہیم قربانی، مالک کیا کروں؟ فرمایا آس پاس دیکھ، جو تیری نظر میں سب سے پیاری چیز ہے اس کی قربانی چاہیے۔ تو آپ نے ہر چیز کو دیکھا، اور سارے مال و متاع کو دیکھا۔ جب ساری چیزوں کو دیکھا تو نظر چلتی چلتی جہاں جا کے ٹھہری، وہ کوئی اور نہیں تھا، آپ کا اپنا ہی لخت جگر سیدنا اسماعیل۔ فرمایا میرے عرض کی میرے مالک، اگر بات سب سے پیاری چیز کی ہے تو پھر میری نظر میں پیارا تو میرا ہی لخت جگر ہے، جس کو میں نے 90 سال دعائیں مانگ مانگ کے تیری بارگاہ سے لیا۔
اور میں پھر بات سیدھی ہے، جو تیری نظر میں جہاں جس کا انتخاب ہوتا ہے، جو سب سے پیاری چیز ہے، اسی کی قربانی چاہیے۔ اللہ اکبر۔ جب یہ اشارہ ملا تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ادھر ادھر نہیں دیکھا کہ بات بیٹے کی ہے، بات لخت جگر کی ہے، بات اولاد نرینہ کی ہے، بات اس کی ہے جس کے لیے میں نے 90 سال دعائیں کی ہیں۔ آپ نے یہ نہیں دیکھا، صرف یہ دیکھا یہ میرے رب کا حکم ہے۔ آپ تیار کر کے اپنے بیٹے کو لے جاتے ہیں مینا کے مقام پہ، اور وہاں جا کے پوچھتے ہیں، قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، تو میرے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اب تو بتا تیری کیا رائے ہے۔ اللہ اکبر۔ اقبال نے اسی منظر کو سامنے رکھ کے کہا کہ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ وہ بیٹا بھی پھر حضرت ابراہیم کا تھا، اس نے کہا قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ اور میرے باپ، آپ تو ذبح کرنے کی بات کر رہے ہیں، اگر ذبح کرنے کے بعد ٹکڑے کرنے کا حکم ہے وہ بھی کر دیجئے، جو رب کی رضا ہے پورے کیجئے۔ انشاءاللہ من الصابرین، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں۔ اتنی بڑی آزمائش میں ڈالا، اتنی بڑی آزمائش پہ ڈالا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام اس امتحان کے اندر بھی کامیاب ہوئے۔ چھٹا بڑا امتحان یہ تھا کہ جب آپ وہاں سے ہجرت کرتے ہیں، ظاہر ہے اپنا جائے پیدائش چھوڑنا بڑا مشکل ہے، اپنا آبائی گھر چھوڑنا بڑا مشکل ہے، لیکن آپ نے پھر وہ ہجرت بھی کی، اور اس ہجرت کے نتیجے میں آگے جا کے حضرت سارہ اور آپ جب سفر کر رہے تھے تو وہاں کا ایک عجیب ظالم قسم کا، یاش قسم کا بادشاہ تھا کہ جب اس نے آپ کی رفیق حیات حضرت سارہ کو پکڑ کے دوسرے کمرے میں بند کیا، آپ کو دوسرے کمرے میں بند کیا، تو یہ آپ کے لیے ایک بہت بڑی آزمائش تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں کہا، میرے اللہ، آج میری عصمت کو محفوظ رکھنا، آج میری عزت کو محفوظ رکھنا۔ اور اللہ کی قدرت، پھر رب نے ایسا محفوظ کیا کہ وہ جو ظالم اور عیاش قسم کا بادشاہ تھا، جب ہر مرتبہ اس کے ہاتھ رک جاتے، سلب ہو جاتے، اور ہر مرتبہ اس کے ہاتھ آگے نہ بڑھ سکتے، تو پھر سمجھ گیا یہ خاتون بھی کوئی عام خاتون نہیں، یہ شخص بھی کوئی عام شخص نہیں، حتیٰ کہ وہ تائب ہوا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو روایات میں آتا ہے، اس نے اس کے نتیجے میں اپنی طرف سے، جیسے کہتے ہیں نا کفارہ ادا کرنا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنی ہی بیٹی پھر حضرت ہاجرہ کو عطا کر دی۔ اس امتحان کے اندر بھی آپ کامیاب ہوئے۔ اور ساتواں امتحان بڑا وہ تھا کہ جب اللہ کے حکم سے اللہ کا فرمان آ جاتا ہے، میرے ابراہیم جی مولا، اپنے اس معصوم بچے کو بھی اٹھا، اور اس بچے کی ماں جو آپ کی رفیقہ حیات حضرت ہاجرہ ہے، اس کو بھی لے، اور ایسی جگہ جا کے چھوڑ کے آ، نہ وہاں کھانے کا بندوبست ہو، نہ رہنے کا بندوبست ہو، نہ پانی کا بندوبست ہو، وہاں جا کے چھوڑ کے آ۔ آج کوئی اور شخص ہوتا تو کہتا مالک کیا کروں، یہ کوئی میری وفا ہے کہ میں اپنے معصوم بچے کو وہاں جا کے چھوڑوں، یا اپنی بیوی کو وہاں جا کے چھوڑوں جہاں بالکل ویرانہ ہو، ویران کے اندر اس کو جا کے چھوڑوں۔ لیکن وہ اللہ کے خلیل تھے، سمجھتے تھے رب کے ہر حکم کے اندر کروڑہا حکمتیں موجود ہیں، اب جو میرے رب کی رضا ہے وہی میری رضا ہے۔ آپ جب وہاں جا کے، جہاں آج کعبہ ہے، اس جگہ، اس حرم کی جگہ پہ، جہاں آپ کی کہتے ہیں ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اللہ اکبر، آپ وہاں جا کے اپنے بیوی بچے کو چھوڑ کے جب واپس پلٹتے ہیں نا، تو حضرت ہاجرہ نے ایک آواز دی، دوسری آواز دی، جب آپ نے کوئی جواب نہیں دیا تو تیسری مرتبہ صرف اتنا پوچھا، ابراہیم میں جانتی ہوں آپ رب کی مرضی کے بغیر اتنا بڑا فیصلہ نہیں کر سکتے، آپ رب کی رضا کے بغیر اتنا بڑا کام نہیں کرتے، صرف اتنا بتا دے کیا رب کی رضا ایسے ہی ہے؟ تو آپ نے اشارتاً فرمایا
ہاں ہاجرہ میرے رب کی رضا ایسے ہے، تو وہ بھی پھر رفیق حیات حضرت ابراہیم تھی، وہ بھی آپ کی زوجہ محترمہ تھی۔ اس نے کہا جو رب کی رضا ہے وہ آپ کی رضا ہے، اب جو آپ کی رضا ہے وہی ہماری رضا ہے، اب جو بھی ہوتا ہے ہونے دیں، ہم جہاں رہنے کو تیار ہیں۔ رب کی طرف سے پھر کتنا بڑا امتحان ہوا، فرمایا میرے ابراہیم جہاں تو نے اتنے بڑے آزمائش امتحان سے اپنے آپ کو گزارا ہے نا، جہاں آپ کے لخت جگر کے قدم لگے ہیں، میں اس کے قدموں میں ایسی برکت رکھ دوں گا کہ یہاں سے ایسے چشمے نکال دوں گا کہ تا قیامت، تا صبح قیامت لوگ آپ کے لخت جگر کے قدموں کی خیرات جو ہوگی اس کو بھی احترام سے گھونٹوں کے ساتھ زمزم پیا کریں گے، ایسا انتظام کر دیں گے۔ آج دنیا کے اندر ہر پانی کو بیٹھ کے پینے کا حکم ہے، دنیا کی سرزمین پر ایک واحد پانی زمزم ہے جس کا احترام اتنا بڑا ہے کہ فرمایا زمزم کو جب پیا کرو تو کھڑے ہو کے احترام میں پیا کرو، جس کے قدموں کی برکت میں، جس کے قدموں کی خیرات میں اتنا بڑا احترام ہے، اس قدم والے کی اپنی عظمت کا عالم کیا ہوگا۔ پھر اگر بیٹے کا اتنا بڑا احترام ہے تو پھر اس کے باپ کا عالم کیا ہوگا۔ اگر آزمائشیں بڑی تھی نا تو رب نے پھر انعام بھی بڑے دیے۔ آئیے پھر اس آیت کے نتیجے میں، اس آیت کی روشنی میں 5 بڑے انعامات کیا ہوئے۔ پہلا بڑا انعام یہ ہوا، اگلی آیت میں آ رہا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خود رب نے فرمایا قال انی جاعلک للناس اماما، میرے ابراہیم آپ کو ہم للناس پوری انسانیت کے لیے امام بنا رہے ہیں، پوری انسانیت کے لیے۔ اور اس امام کی عظمت اور برکت یہ ہوگی کہ جس جگہ تیرے قدم لگے گے نا میں اس کو بھی مقام ابراہیم بنا دوں گا، زیارت گاہ بنا دوں گا۔ آج ہر حاجی، ہر عمرہ کرنے والا وہاں جا کے طواف کعبہ کرنے کے بعد آپ ہی کے لگے ہوئے اس پتھر کے قرب میں آ کے نفل پڑھنا پسند کرتا ہے، اور ہر کسی کے عقیدے میں یہ بات شامل ہے کہ یہاں آ کے جو نفل پڑھے جائیں گے مقام ابراہیم کے قرب میں پڑھے جائیں گے وہ قبول ہی قبول ہے۔ اور مقام ابراہیم ہے کیا؟ اس کے اندر وہ پتھر رکھا ہوا ہے کہ جس کے اندر آپ کے قدموں کے نشان موجود ہیں۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، کہ جہاں آپ کے قدم لگیں گے نا میں اس کو بھی جائے مصلی بنا دوں گا۔ اللہ اکبر، یہ بڑا انعام۔ اور دوسرا فرمایا میرے ابراہیم جس گھر کو تو نے تعمیر کیا ہے نا، جس کعبہ کو، قیامت تک لوگوں کا رخ ادھر ہی رہے گا، اب کعبہ تبدیل نہیں ہوگا، چینج نہیں ہوگا۔ جس کو تو نے تعمیر کر کے مکمل کیا ہے، اب قیامت تک کے لیے سبھی کا رخ اسی طرف رہے گا۔ اور تیسرا بڑا انعام کہ اس امتحانوں کے نتیجے میں جہاں جہاں تیری ادائیں بن گئی ہیں نا اس کو قیامت تک زندہ رکھوں۔ بتلائیے ہر حاجی جا کے مینا کے اندر قربانی کر کے آتا ہے، وہاں جا کے کنکریاں مار کے آتا ہے، یہ کس کی ادائیں ہیں؟ کس کی ادائیں ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ادائیں ہیں۔ آپ تو آپ رہے، آپ کے لخت جگر نے، آپ کی بیوی نے جہاں کھڑے ہو کے کنکریاں ماری ہیں، فرمایا آپ تو آپ رہے، آپ کے ساتھ جو امتحانوں میں ساتھ جنہوں نے آپ کا ساتھ دیا، جو آپ کی رضا پہ راضی رہے، میں تو ان کی ادائیں نہیں مٹنے دوں گا۔ کتنے ہیں وہاں پہ شیطان؟ 3۔ اب تینوں جگہوں پہ کنکریاں ماری جاتی ہیں، ایسے ہی ہے۔ ایک جگہ وہ ہے جہاں آپ نے کنکریاں ماری، ایک جگہ وہ ہے جہاں آپ کی بیوی نے کنکریاں ماری، ایک جگہ وہ ہے جو آپ کے بیٹے نے کنکریاں ماری۔ اندازہ کریں، آپ تو آپ رہے، آپ کے گھر والوں کی ادائیں رب نے نہیں مٹنے دی، ان کو بھی زندہ رکھا۔ اچھا مقام جہاں صفا مروہ ہے، ان کے درمیان کیا ہوتا ہے جی؟ دوڑیں لگاؤ، حاجی صاحب دوڑ لگاؤ، پیر صاحب دوڑ لگاؤ، امیر صاحب دوڑ لگاؤ، غریب صاحب دوڑ لگاؤ، پڑھے لکھے دوڑ لگاؤ، مرد دوڑ لگاؤ،
عورتیں بھی وہاں کا چکر کاٹو۔ مالک یہ کیا ہے؟ فرمایا یہ میرے پیاروں کی ادائیں، یہ میرے پیاروں کی ادائیں ہیں، اندازہ کریں۔ فرمایا ادائیں تمہاری ادا ہوں گی، عبادت میری بن جائے گی۔ کتنے بڑا امتحان، کتنا بڑا انعام ہے جی۔ اور چوتھا بڑا انعام یہ ہے کہ فرمایا میرے ابراہیم تو نے میری محبت میں، میری رضا میں سب کچھ، تن من دھن سب کچھ تو نے قربان کیا ہے، لیکن میں بھی لجپال ہوں، میں بھی لجپال ہوں۔ اپنے حبیب کی امت میں نماز کا عمل ایسا رکھ دوں گا کہ تا قیامت ہر نمازی جب نماز پڑھنے آئے گا، بندگی تو میری ادا کرنے آئے گا، عبادت تو میری کرنے آئے گا، لیکن سن تجھ پہ اور تیری آل پہ درود پڑھ کے جائے گا۔ کیا پڑھتے ہیں جی؟ درود ابراہیمی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی، فرمایا صرف تیری بات نہیں، تیری آل سے بھی پیار ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر، تیری آل پر بھی درود پاک پڑھا جائے گا۔ اور پانچواں بڑا انعام یہ ہوگا کہ دیکھیں کتنے مذاہب گزرے ہیں، ہر مذہب نے دوسرے کا انکار کیا، لیکن ابراہیم علیہ السلام کا، آپ کی شخصیت وہ ہیں، اگر کوئی یہودی آئے یا نصرانی آئے یا امت محمدی آئی، ہر مذہب کے اندر آپ کا احترام موجود ہے۔ ہر مذہب، حتیٰ کہ یہودی یہ دعویٰ رکھتے ہیں کہ وہ ہمارے ہیں، نصارہ یہ دعویٰ رکھتے ہیں کہ وہ ہمارے ہیں، لیکن قرآن نے کیا کہا؟ ما کان ابراہیم یہودیم ولا نصرانیم ولکن کان حنیفا مسلما۔ آپ نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، آپ تو سچے مسلمان تھے۔ اللہ اکبر۔ تو ہر ایک آپ کا احترام کرے گا، یہ رب کی طرف سے بڑا انعام تھا۔ تو اس آیت کی روشنی میں یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ سنیے، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اور جب آزمایا ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے بکلمات، مختلف کلمات کے، یعنی کبھی کوئی امتحان کبھی کوئی امتحان، مختلف کلمات کے ساتھ، فَأَتَمَّهُنَّ، پس وہ اس پر پورا اترے، اس میں کامیاب ہوئے۔ رب نے فرمایا قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، فرمایا بے شک آپ کو میں انسانیت کے لیے امام بنانے والا ہوں۔ قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي، عرض کی مولا میری اولاد کے اندر بھی یہ منصب رہے گا؟ فرمایا قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ، ہاں جو آپ کی اولاد میں آپ کا پیروکار ہوگا اس کا احترام برقرار رہے گا، لیکن لا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ، آپ کی اولاد میں جو ظالم بن جائے گا یا کوئی نافرمان ہو جائے گا اس کے لیے یہ احترام نہیں ہوگا۔ جو آپ کی اولاد میں احترام کے ساتھ چلتا رہے گا، اللہ اس کو بھی مقام اور عزت عطا کرتا رہے گا۔ اللہ کریم آج کی میری اور آپ کی حاضری قبول فرمائی، آمین، صلی اللہ علیہ وسلم۔